وسلم کے حقوق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کی نشست بھی اور آج کا خطبہ بھی اسی حوالے سے ہے، اسی نشست کی ایک کڑی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے میں ان حقوق جو ہم بیان کر چکے ہیں ان کا ایک مرتبہ دوبارہ تذکرہ کیے دیتا ہوں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول اور معصوم عن الخطا ماننا ہے اور افضل البشر ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق جو ہے آپ کی تعظیم کرنا کما حقہ، اور تعظیم میں کیا، کس چیز کو مد نظر رکھنا ہے؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری ذات کے بارے میں غلو نہ کرو، یعنی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول مانو۔ ایسے غلو نہ کر دینا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر دیا اور ان کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے لیول کے برابر، یا الیاذ باللہ اللہ کی بعض صفات کو عیسیٰ علیہ السلام میں ماننا شروع کر دیا۔ تو میری ذات کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو مان لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو ہے، اور اس سے آپ نے منع فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ سے محبت کرنا، اور محبت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتبعونی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع سب سے بڑا تقاضا ہے محبت کرنے کا۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحبہ المطیع، جیسے کہ ہم یہ چیز پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محب اپنے محبوب کی اتباع کرے، اس کی اداؤں کو پسند کرے اور اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا۔ اور اتباع کرنا جو ہے، اسی سلسلے کو آج کی نشست میں بھی ہم آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ موضوع تھوڑا طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس سے پچھلی نشست میں ایک نقطہ اور ایک اہم موضوع یہ تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، ان کو ترازو بنایا کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے کون ایمان لائے؟ صحابہ ایمان لائے۔ اور اس سے ہم نے پھر بعض نمونے اور بعض جو ہے مثالیں پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور فرماتے اجلسو، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو دروازے پہ کھڑے تھے وہ یہ بھی نہ سوچتے کہ ایک قدم آگے رکھ دوں، بلکہ وہیں پہ کیا کیا، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا، جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور حرمت شراب کا حکم آیا، شراب حرام کر دی گئی، تو صحابہ کی جو محفل سجی ہوئی تھی شراب کے حوالے سے، سب شراب کے جام نوش کر رہے تھے، پی رہے تھے، جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، یعنی انہوں نے تھوک دیا، اور اسی طرح ان شراب کے مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا، اور یہ نہ سوچا کہ اتنی قیمتی شراب ہے ہمارا خسارہ ہوگا، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ تھا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ایک صحابی نے ان صحابہ کو سنایا کہ جو رکوع کی حالت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، یہ حکم آ گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز آج کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی ہے، تو صحابہ نے یہ نہ دیکھا کہ ہم قیام کر لیں، سمیع اللہ لمن حمدہ قومے کی حالت میں چلے جائیں، یا نماز کمپلیٹ کر لیں، ایسا انہوں نے نہ سوچا، بلکہ رکوع کی حالت میں اپنے رخ کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ دیکھتے ہیں، نماز کے بعد دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہنے والا صادق ہے، امین ہے، جس نے خبر پہنچائی ہے وہ ثقہ ہے، ضعیف ہے، کون ہے، کہیں ضعیف حدیث تو نہیں بیان کر رہا، نہیں، ان کے ایمان کا کیا جو ہے تقاضا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ایمان لانے کا کیا تقاضا، ان سے محبت کرنے کا، اتباع کرنے کا کیا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو باقی چیزیں ہم نے بعد میں دیکھنی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی نے ہمیں حدیث سنائی، سب سے پہلے سر تسلیم خم، ٹھیک ہے، میرے پاس اگر اس کے برعکس کوئی صحیح دلیل ہے میں پیش کر دوں فوراً، نہیں ہے تو پھر میں رک جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے،
جب تک میرے پاس دلیل نہیں ہے مجھ پر واجب ہے کہ اس حدیث کے خلاف کوئی اپنا قول نہ پیش کروں، کوئی اپنا کردار نہ پیش کروں۔ اور اگر میرے پاس جو ہے وہ جو سنانے والا ہے، خبر سنانے والا، وہ ثقہ نہیں ہے، یعنی وہ ضعیف ہے، یا وہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس سے جھوٹ بھی ثابت ہے، اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی حدیث مجھے بیان کی، تو مجھ پر کیا فرض ہے کہ میں اس وقت اس سے مذاکرہ نہ کروں، اس سے مباحثہ نہ کروں اگر میرے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے کیا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا کرو کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کوئی گناہ گار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تمہارا کیا حق ہے، فتبینوا، اس کی وضاحت کر لو، اس کی تحقیق کر لو، اس کی ریسرچ کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلا تقاضا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب بھی کوئی مجھے حدیث سنائے تو سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے، اور یہ صحابہ کے اتباع کے چند نمونے تھے۔ اور ہم بھی جب ایسے ہی نمونے، ایسے ہی مثالیں اپنی زندگی میں پیش کریں گے تب ہم سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائیں گے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو تمام اعمال رائیگاں چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اس چیز کو ہم بعض مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ ثواب کو دار و مدار جو عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھنے میں مجھے ثواب نہیں ہوگا، بلکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا اس طریقے سے پڑھنے میں ثواب ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کیا، نماز تو عبادت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، جھکوں گا تو کیا مجھے ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ جھکوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تب ثواب ہوگا، وگرنہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دو آدمی جاتے ہیں بینک میں، ایک کے پاس 5000 کا نوٹ ہے۔ کتنے کا نوٹ ہے؟ 5000 کا نوٹ ہے۔ اور ایک دوسرا شخص اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ 100 روپے کا لگا لیں، 100 روپے کا اس کے پاس کیا ہے؟ نوٹ ہے۔ جو 5000 نوٹ رکھنے والا شخص ہے اس کا نوٹ ایک دم بالکل یعنی نیو ہے، نیا ہے، اور کڑک بالکل نیو کاغذ ہے، لیکن اس میں ایک نقص ہے، وہ کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہیں لگی۔ جبکہ دوسرا آدمی ہے اس کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، بوسیدہ حالت میں، اس میں یعنی اس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ دونوں اشخاص جاتے ہیں بینک میں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں 5000 والا بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے چینج چاہیے۔ جب وہ بینک والا دیکھتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہیں لگی ہوئی تو وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ بینک مینیجر، بینک والے سخت ہوں گے، بجائے اس کے کہ اس کے نوٹ کو چینج دے دیں، یعنی اسے ٹوٹے ہوئے پیسے دے دیں، تو کیا کریں گے؟ اس پہ کیس دائر کر سکتے ہیں جعلی نوٹوں کا بزنس یا کاروبار کرنے کے حوالے سے۔ اگرچہ اس کا نوٹ بالکل نیو ہے، صرف ایک کمی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہیں لگی، اور دوسری جانب 100 روپے کے نوٹ والا شخص جو ہے اس میں بوسیدہ اور کالا سا نوٹ ہے، یعنی پرانا ہے، تھوڑا سا پھٹا ہوا بھی ہے، لیکن اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ بولے گا بھائی اس کے بجائے مجھے نیو نوٹ دے دے، تو بینک والے اس نوٹ کو قبول کر لیں گے اور اسے نیا کڑک نوٹ بھی دے دیں گے۔ تو یہ مثال ہے سنت کی۔ جب ہم بڑے سے بڑا عمل، نیک عمل ایسا پیش کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے منافی ہوگا، آپ کی سنت کی مہر اس پہ نہیں لگی، تو قطعاً وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ حوض کوثر میں جب سب لوگوں کو پیش کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب حوض کوثر پلایا جائے گا، تو اس وقت بعض ایسے اشخاص ہوں گے کہ جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی، تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میری سنت کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ کن لوگوں کا حشر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر اور سنت کی مہر جس عمل پہ نہ ہو وہ عمل رد ہوگا۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے مختلف الفاظ سے یہ روایت آتی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
اور دوسرے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، جس پہ سنت کی مہر نہیں لگی، تو کیا ہوگا؟ فہو رد، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بعض احادیث سے بھی ہم سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، لشکر کا کمانڈ بنا کے، امیر بنا کے، کہ صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے آپ لوگ فلاں جگہ فلاں جنگ کے لیے چھوٹا لشکر ایک بھیجا گیا، ان کے ساتھ آپ چلے جائیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تو آگے بھیج دیا، لیکن جمعہ کا دن تھا، ان کے ذہن میں آیا کیوں نہ میرے پاس تیز ترین سواری ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، کیوں نہ آج جمعہ کا دن ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس کا بھی مجھے اجر مل جائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کے برابر ثواب، وہ بھی مجھے اجر مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا اجر بھی مل جائے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کا بھی اجر مل جائے، یہ تینوں ثواب بھی اکٹھے ہو جائیں، نماز پڑھ کے میں تیز ترین سواری پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملوں گا۔ ان کا یہ اچھا گمان تھا، حسن ظن تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسا ہی کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد نکل جاؤ لشکر میں، ان کے ساتھ رہو؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہی اشکالات پیش کیے، یہی چیزیں پیش کی کہ میرا گمان یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، میری یہ خواہش تھی جمعے کی نماز پڑھوں، مسجد نبوی میں نماز پڑھوں، تو یہ انہوں نے عرض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، کہ اگر اے عبداللہ، اگر زمین بھر کے مال تم صدقہ کر تو اللہ کی راہ میں، تب بھی صبح جانے والوں کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کتنا اچھا پیارا گمان تھا کہ تین ثواب مل رہے تھے، نبی کی اقتداء میں صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کا ثواب اور جمعہ کا ثواب، لیکن پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح روانہ ہونا ہے۔ انہوں نے صرف کیا کمی کی؟ صبح نہیں روانہ ہوئے، روانہ انہوں نے بھی یعنی دوسرے ٹائم پہ ہوئے اور پہنچ بھی جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی خیر ہے اور اسی میں جو ہے ثواب ہے۔ ثواب اپنی رائے، اپنے ظن اور اپنے بنے بنائے اعمال میں قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح عیدین، 2 عیدوں کے دن جو ہے روزہ رکھنا، روزے کا کتنا ثواب ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ روزے کے متعلق، روزہ دار کے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی جزا میں ہی ہوں، یعنی کسی کو بھی نہیں معلوم کہ روزے دار کی جزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اسے کتنی جزا دینی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کتنا ثواب اسے عطا کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عید کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھے، کیا اسے ثواب ملے گا؟ نہ صرف یہ کہ اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ گناہ گار ہوگا، ایسا ہی ہے، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ یہ بہت بڑا عمل روزہ رکھنا اگر عید کے دن کوئی کرے گا تو یہ بڑا عمل برا عمل بن جائے گا، اور بجائے ثواب کے اس شخص کو کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ان کے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے کیا کر لی؟ قربانی کر لی۔ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی، جبکہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے روایت ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی، اس کی قربانی عام جو ہے گوشتی ہے، جسے ہم گوشتی کہتے ہیں، یعنی عام گوشت ہے، اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے وہ گوشت بنایا، وہ قربانی شمار نہیں ہے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے، ان سے یہ عمل سرزد ہو گیا، ان کے علم میں نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کا عام گوشتی
اور جس نے عید کے بعد قربانی کی فقط تما نسکہ ہوا اصاب سنت المسلمین، تو اس نے قربانی مکمل کی اور مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو قربانی کر چکا ہوں اور میرے گمان میں یہ تھا میرے گھر والے بھی گوشت کھا لیں، جیران پڑوسی وغیرہ ہیں ان کے پاس بھی گوشت جلد پہنچ جائے، ان کی بھی نیت کیا خالص تھی، اچھی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاتُ کا شاتُ لحم، تمہاری بکری کا گوشت صرف گوشت ہی ہے، اور انہیں ارشاد فرمایا کہ دوبارہ تم کیا کرو، قربانی کرو۔ یہاں آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی طویل وقت ہے؟ عید کی نماز کا اور خطبے کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا لیں، یعنی آدھے گھنٹے کے فرق سے انہوں نے قربانی پہلے کر لی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا چاہتے تھے اور شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہے نماز کا خطبے وغیرہ کا، اس کے بعد قربانی کی جائے تب مقبول ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں عبادت ہے، اپنی طرف سے قربانیاں کرنا یا کوئی بھی نیک صالح اعمال، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، اس میں ثواب ہرگز نہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک شکایت کی، ایک چیز پیش کی کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مسجد ہے، وہاں بعض لوگ حلقہ بنا کر بعض ذکر اذکار، مختص ذکر اذکار فلاں فلاں گنتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا امیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ اتنی بار کہو، الحمدللہ اتنی بار کہو، اللہ اکبر اتنی بار کہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کہا کہ جب ایسا دوبارہ ہو تو مجھے بلا لینا۔ ایسا ہی ہوا، انہیں خبر دی گئی، دوبارہ یہ محفل لگی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور مجلس والوں سے کہا کہ میں ابن مسعود ہوں، واللہ الذی لا الہ غیرہ لقد جئتم ببدعۃ ظلم ولقد فضلتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم تم دین پر، شریعت پر جو ہے ظلم ڈال رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، تم محمد کے صحابہ پر جو ہے اپنے عملوں کو فضیلت دے رہے ہو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی یہ جو تم ذکر اذکار کی محفل کا انعقاد کیا، اجتماعی طور پہ ذکر اذکار کر رہے ہو فلاں فلاں مختص گنتی کے ساتھ، اگر یہ عمل نیک ہوتا تو صحابہ اس پر سبقت لے جاتے، کیونکہ فاستبقوا الخیرات میں صحابہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود اور صحابہ کا بھی اتباع کا معیار کیا تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر جس عمل پہ ہوگی وہ سنت ہوگی اور وہی ثواب کے قابل ہوگی، بقیہ اعمال کیا ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ ہر کام کی ابتدا میں ہم کیا کرتے ہیں، نیک کام کی شروع میں کیا کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، بے برکتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے لفظ ہے، پوری بسم اللہ پڑھنے میں ثواب نہیں، صرف بسم اللہ پڑھنے میں ثواب ہے۔ سوچا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا قرآن کا ایک لفظ پڑھنے میں 10 اجر ہیں، 10 ثواب ہے، 10 گنا ثواب ملتا ہے ایک لفظ سے، لیکن یہاں پہ فرمایا صرف بسم اللہ پڑھو۔ کوئی شخص یہ سوچے بھائی جتنا زیادہ پڑھوں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس عمل پہ نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھنے میں ثواب ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ثواب نہیں ہوگا۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، میں یہ سوچوں بھائی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، کیا کرتا ہوں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب ہوگا نا، اللہ کے ہاں 2 سجدے اضافی ہی ہوں گے، رکوع زیادہ ہوگا، ذکر اذکار زیادہ ہی ہوگا، لیکن وہ 3 رکعتیں جو مغرب کی ہیں وہ بھی رد کر دی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، آپ نے 3 کا ارشاد فرمایا، 3 رکعتیں پڑھنا جو ہے سنت ہے، اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، تو 3 رکعت میں جو ہے اتباع ہے، 4 میں اتباع نہیں ہے۔
اسی طرح رکوع سجدے ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں، حدیث پڑھنے کا ثواب ہے، ثواب واقعتاً ہے، لیکن مختص ثواب نہیں، وہ اللہ جتنا چاہے دے دے، لیکن قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 گنا اجر ملتا ہے، 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے رکوع میں تسبیحات، سجدے میں تسبیحات کے بجائے میں جو ہے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دوں، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ بلکہ اس کی نماز بھی رد کر دی جائے گی، اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کے مخالف عمل کیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے ایک دعا سکھلائی کہ باوضو ہو کے بندہ جب بستر پہ جائے تو ایک دعا پڑھے۔ اس دعا کے جو آخری کلمات ہیں وہ ہمارا محل موضوع ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، یعنی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی کہ یہ کلمات کہنے، اور آخری کلمات کیا ہیں؟ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے جب دعا دہرائی کہ مجھے یاد ہو جائے، تو بجائے اس کے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک کی جگہ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وبرسولک الذی ارسلت۔ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، کیا کہو برا؟ کیا کہو؟ وبنبیک۔ حالانکہ نبی اور رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اگرچہ اس کے معنی میں ہلکا سا جو ہے فرق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہو رہا تھا، تو نبی نے فرمایا وبنبیک کے لفظ ہیں اس کو اسی طرح رکھو، وبرسولک کے لفظ استعمال نہیں کرنے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بے شمار دعاؤں میں جو ہے اضافہ کر دیا، جیسے کہ روزے کی دعا کیا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ حدیث سے ثابت دعا ہے، ایسا ہی ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ لیکن ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں جو کمرشل وغیرہ ٹی وی میں جب بریک وغیرہ ہوتی ہے، رمضان ٹرانسمیشن یا کچھ بھی ہوتا ہے، اذان سے پہلے جو ہے یہ دعا بچپن سے ہم نے بھی یہی سیکھی تھی، ہم بھی یہی پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ جو 3 الفاظ ہیں وبک آمنت وعلیک توکلت، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی طرف سے بنے بنائے ہیں۔ آپ نے حدیث ملاحظہ کی کہ صحابی نے نبی کا کی جگہ رسول کا کہہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ہم تو دعاؤں میں اتنی چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ دعائیں ہماری قابل قبول ہیں؟ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ اپنے بڑے بڑے الفاظ مکس اپ کر دیتے ہیں، انہیں مکس کر دیتے ہیں۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دعائیں آپ کریں اپنی طرف سے، اگر آپ کو عربی آتی ہے بے شمار دعائیں اپنی طرف سے بنا کے بھی کریں، کوئی مسئلہ، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے اس میں مکس کر کے دعا جائز نہیں ہے، وہ دعا جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا، نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ منع ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عیدگاہ میں کیا کر رہا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے وہ نفل پڑھ رہا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر نکیر کی، منع کیا، تو وہ شخص برہم ہوا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے میں سزا دے گا؟ نماز پڑھنے میں عذاب دے گا؟ میں کون سا گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ سزا نہیں دے گا، بلکہ خلاف سنت عمل کرنے میں سزا دے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تم نے عمل کیا کہ عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جو ہے نوافل ثابت نہیں ہے اور تم وہ عمل کر رہے ہو۔ جب خلاف سنت عمل کیا جاتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اتباع تو کرتے تھے، اور اس کی نشاندہی، اس کے چند نمونے میں نے پیش بھی کر دیے، لیکن کسی اور کو جب دیکھتے کہ وہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے، قول یا عمل اس کا سنت کے خلاف ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ کعب رضی اللہ عنہ جو ہیں
ان کے حوالے سے آتا ہے کہ عبد الرحمن گورنر کو دیکھا انہوں نے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، یعنی وقت کا ایک گورنر تھا عبد الرحمن، اسے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے رہا ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے جو اس مجلس میں یا اس خطبے میں تشریف لے گئے، اس وقت انہوں نے فرمایا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، کہ اس خبیث کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ گورنر ہے میں اس کے لیے کچھ ہلکے پھلکے الفاظ استعمال کروں، آپ نے فرمایا کہ اس خبیث کو دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی آپ نماز میں بھی سنتے آتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا سورۃ الجمعہ میں، کہ بعض صحابہ شام کی طرف سے جب قافلہ آیا تو بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے چھوڑ کر، کیونکہ اس وقت ان کی تربیت، وہ صحابہ بھی تربیتی مراحل میں تھے، تو وہ آپ کو کھڑے چھوڑ کر اس قافلے کی طرف جو ہے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فرمایا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر یہ ساتھی یا یہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھی چلے گئے۔ تو کھڑے ہو کر خطبہ دینا کیا ہے، سنت ہے، اور اس کے برخلاف کیا ہے، خلاف سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فآذنوہن، کہ اگر تمہاری عورتیں، تمہاری لیڈیز، تمہاری خواتین تم سے رات کو مسجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو کیا کرو، انہیں اجازت دے دو، انہیں کیا کرو۔ اگرچہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر عورتیں مسجد کا شوق رکھتی ہیں کسی حوالے سے، درس سننے کی نیت سے یا کسی اجتماع کی نیت سے، اجتماعی دعا میں شرکت کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے مسجد میں جانا چاہے، انہیں نہ روکو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بلال نے کہا کہ ہم تو انہیں روکیں گے، ہم کیا کریں گے، اپنی عورتوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے، ہم انہیں روکیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے سخت جو ہے ناراض ہوئے، انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ میں تو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مخالفت کر رہے ہو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مرتے دم تک آپ نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نہیں، اپنی ذاتی غرض و غایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بیٹے نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کیا۔ ہم کسی سے اس وجہ سے کیا ناراض ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کریں اور اگلا بندہ اپنی رائے پیش کرے۔ ہم نے کبھی سے کسی کی ناراضگی کا اظہار کیا؟ تو اتباع اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، قول آ جائے، عمل آ جائے، تو سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ یہ تو صحابہ کی اتباع کا نمونہ تھا۔ تابعین میں سے ان کے وہ بھی جو ہے یعنی اتباع کرنے والے کو تابعین کہتے ہیں، تو تابعین جو صحابہ کی اتباع کرتے تھے ان کے حوالے سے بھی ایک نمونہ پیش کیے دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ حضرت وکی رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے کہ وکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا۔ کیا کیا؟ اشعار کیا۔ اشعار کہتے ہیں کہ قربانی کا جو اونٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی کوہان پر نشان لگا دیا جائے، اور وہ اس چیز کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جو اونٹ ہے کس چیز کا ہے، قربانی کا ہے، علامت کے طور پہ۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اشعار، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے مسلح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں۔ اور مسلح کی کیا تعریف ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کی شکل و صورت تبدیل کر دینا، اسے مسلح کہتے ہیں آسان الفاظ میں، کہ یہ اشعار جو ہے یہ بھی مسلح کی ایک قسم ہے۔ تو مسلح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے منع فرمایا۔ تو حضرت وکی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہے ہو، تم اس قابل ہو کہ تمہیں کیا قید کر دیا جائے، اور اس وقت تک تمہیں قید رکھا جائے جب تک کہ تم توبہ نہ کر لو۔ تبع تابعین میں سے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں عراق کے فقہا نے، عراق کے جو فقہا تھے یا علماء تھے، انہوں نے ایک فتویٰ صادر کیا، فتویٰ دیا کہ جبری طور پہ کسی کو اگر طلاق
کروائی جائے، یعنی شوہر پہ جبر کیا جائے گن پوائنٹ پہ کہ بھئی اپنی بیوی کو کیا کر دو، طلاق دے دو، تو وہ طلاق کیا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ جبکہ حدیث کے کیا الفاظ ہے، طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ جبری طلاق کیا ہے، واقع نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو عراق کے فقہاء نے یہ فتویٰ دیا کہ جبری طلاق کیا ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، یہ فتویٰ پہنچا، تو آپ نے علی الاعلان یہ حدیث بیان کی، طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس کی کوئی اہمیت وقت ہے ہی نہیں۔ تو وقت کا جو گورنر تھا اس نے کیا کیا، امام مالک کو اپنے دربار میں پیش کیا اور کہا کہ اپنے فتوے سے رجوع کر لو۔ یہ دراصل اس وقت کے جو حکمران تھے ان کا یہ ایک ہتھ کنڈا تھا کہ جبری طور پہ طلاق کا فتویٰ لیا جائے علماء سے، اپنے مطلب کے علماء سے، اور پھر جو ہے عورتوں سے زبردستی یعنی نکاح وغیرہ کر لیا جائے ان کی منشا کے خلاف، ان کے رضامندی کے خلاف۔ تو بہرحال انہوں نے امام مالک، وقت کے گورنر نے امام مالک رحمہ اللہ کو اپنے دربار میں پیش کیا اور کہا کہ اپنے فتوے سے رجوع کر لو۔ انہوں نے کہا ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایتونی بشیء بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز مجھے پیش کرو، کیا کوئی چیز مجھے پیش کرو اللہ کے فرمان میں سے یا نبی کی حدیث میں سے، تب میں اپنے قول سے رجوع کروں، ورنہ طلاق المکرہ لیس بشیء، ورنہ یہ طلاق جو ہے جبری طلاق یہ واقع نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو گورنر تھا اس نے آپ کو کوڑے مروائے، اتنے کوڑے آپ کو لگائے گئے کہ آپ کے دونوں جو ہے بازو جو ہے، کندھے جو ہے شل ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ اسی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے کیا نہیں کر سکتے تھے، رفع الیدین، آخری عمر میں نہیں کر پائے، اس وجہ سے کہ آپ کے بازو جو ہے اس ظلم کی وجہ سے شل کر دیے گئے تھے۔ تو بہرحال آپ اپنے موقف پر قائم رہے، تو اس گورنر نے کیا کیا، آپ کی داڑھی منڈوا کے، آپ کے چہرے پر کالک مل کے، یعنی کہ آپ کے چہرے کو کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گلیوں میں گھمانا شروع کر دیا۔ اور جو اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے مجرم ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، حکومت کا مجرم ہے، تو جب وہ سکوت کرتا، خاموش ہوتا، تو آپ کیا کرتے، آپ فرماتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس واقول طلاق المکرہ لیس بشیء، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا تو جان لے کہ مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ فتویٰ ہے، میرا یہ قول ہے کہ جبری طلاق کیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، وہ واقعہ نہیں ہوتی۔ تو جب آپ پہ یہ ظلم ڈھایا گیا، تو جب آپ یہ اعلان کرتے تو پھر بعض لوگوں نے جو ہے گورنر کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح تو لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے۔ حکومت کے خلاف کیوں ہو جائیں گے کہ بھائی جو ہے حکومت کیا کر رہی ہے کہ شریعت کو چینج کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو گورنر نے پھر حکم دیا کہ مالک بن انس کو کیا کر دو، وہیں پہ ان کی حالت میں چھوڑ دو، اور پھر وہ چھوٹ کر کہاں گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے 2 رکعت خون میں لت پت ہونے کی حالت میں 2 رکعت جو ہے نماز ادا کی۔ تو یہ جو ہے ہمارے اسلاف کا منہج تھا۔ کیا کہا کرتے تھے، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کیا کریں، جب ہم کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں اختلاف پیدا ہو جائے، کلمہ کیا پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کسی اور رسول کا نام لیتے ہیں، کسی امام کا نام لیتے ہیں، نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر فرض ہے۔ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، آخری ایک مثال پیش کرتا ہوں، ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سب لوگ، بھائی آپ جو مولوی صاحب ہیں، آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، فلاں مسجد کے مولوی صاحب وہ بھی تو ایک دلیل دے رہے ہیں، وہ بھی کیا دے رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، حدیث دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نبی کا فرمان ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، وہ بھی نبی کا فرمان ہی سناتے ہیں، تو ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں عوام الناس۔ تو ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، مڈل انٹر میٹرک وغیرہ آپ نے پڑھی ہوگی، تو جو اسکول میں کالجز میں ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، مضمون پڑھایا جاتا ہے میتھ کا، میتھمیٹکس، ٹھیک ہے،
فزکس وغیرہ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. میتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بعض جو ہے مضامین چیپٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں فارمولاز استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فارمولاز استعمال ہوتے ہیں, فارمولے استعمال ہوتے ہیں. جب اس مشق کو, اس ایکسرسائز کو حل کیا جاتا ہے تو جو فارمولہ جو ریاضی دان ہوتا ہے, یعنی جس نے میتھ کا وہ فارمولہ بنایا ہے, جس نے میتھ کا کیا کیا, وہ فارمولہ بنایا ہے, اس کے فارمولے کے مطابق وہ کوشچن یا وہ سوال حل کیا جاتا ہے تو اس کا جواب صحیح آتا ہے. اگر اس فارمولے کے برخلاف اپنی طرف سے اس سوال کو حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب صحیح نہیں آتا. تو حدیث کا بھی یہی معاملہ ہے کہ حدیث جب دو طرف آ جائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, فلاں کچھ کہہ رہا ہے, فلاں مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, تو حدیثوں کو جانچنے کا ایک طریقہ ہے. ریاضی سمجھنے کے لیے ریاضی دان کے پاس ہم جاتے ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے کس کے پاس ہم نے جانا ہے؟ محدثین کے پاس. محدثین کے پاس. کیوں؟ حدیثیں کس نے روایت کی؟ محدثین نے. اصول کن کے لیے جائیں گے؟ فارمولے کن کے لیے جائیں گے؟ محدثین کے. ریاضی سمجھنے کے لیے ریاضی دان کا فارمولہ لیا جاتا ہے, یا انگریزی کے جو ہے فارمولاز, یا انگریزی بنانے والے کے, یا اردو وغیرہ کے گرامر بنانے والے کے فارمولے لیے جاتے ہیں, ریاضی والے کے. اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کے اصول کو دیکھنا ہوتا ہے کہ محدثین نے حدیث کو اخذ کرنے, اس پہ عمل کرنے کے کیا جو ہے طریقے, درجے بیان کیے. تو اسی طرح بعض احادیثیں صحت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہوتی ہے, پھر دوسرے نمبر پہ. تو لہٰذا جب احادیث دونوں طرف سے آپ حضرات کے سامنے پیش ہو جائے تو آپ کا کیا عمل ہے, تحقیق کا کیا عمل ہوتا ہے؟ محدثین کے پاس جانا جو اس چیز کے ماہر ہیں, اور پھر وہ جو محدثین کے اصول کی روشنی میں جو حدیث بیان کریں اسے اخذ کیا جائے گا, اور وہی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.